ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست راحت پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری ابن علی یا غوث اعظمی زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، دمزہ شیخ اختر رضا خان قطب عالمی زنم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا محسن کائنات فخر موجودات محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار دل سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان آپ کے عاشق صادق امام احمد رضا خان پر، جنہوں نے ہمیں یہ دعا سکھایا ہے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو قطب الاقطاب ہے، غوث الاغیاث ہے، جو پیروں کے پیر ہے، میروں کے میر ہے، آپ کے سیرت طیبہ پر یہ گفتگو تیسری گفتگو ہے۔ 2 جمعے سے لگاتار آپ ان کے سیرت طیبہ کو سن کر محظوظ ہو رہے ہیں، یہ تیسرا جمعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ میرے غوث کی سیرت اتنی بڑی ہے کہ میں بول بول کر مر جاؤں گا لیکن ختم نہیں ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ غوث پاک کی سیرت بہت بلند ہے، جس کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت کہتے ہوں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ جب رب ہی چاہنے والا ہے تو ہم تو شکر مناتے ہیں رب کی کہ مولا ہمیں بھی غوث پاک کے چاہنے والوں میں پیدا کر دیا ہے، اور فخر سے ہم کہتے ہیں ہم قادری ہیں۔ قادری نسبت ایسے ہی نہیں ملا ہے،
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت و بلند و بالا ہے. جیسا کہ میں نے جہاں سے تقریر کو ختم کیا تھا وہاں سے شروع کرنے کی کوشش کروں گا. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جو دعا ہے اسے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر آگے کی گفتگو سن کر محظوظ ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دوران طالب علم ہیں. علم دین حاصل کیے آپ نے 9 سال. اس کے بعد زبردست عالم و مفتی بن گئے. مجاہدہ شروع کر دیا. کئی سال تک آپ نے مجاہدہ کیا، کئی سال تک. اور جب مجاہدہ کیا آپ نے اور مجاہدہ آپ کا ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پتوں کو کھا کر رب کی عبادت کرتے تھے. دریائے دجلہ کا پانی پی کر رب کی عبادت کرتے تھے. درختوں سے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے لیے غذا بناتے تھے. زمین کے گھاسوں کو اکھاڑ کر اپنے شکم کو بھرتے تھے اور پھر رب کی عبادت کیا کرتے تھے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا. کہیں سے بھی گزر جاتے تھے کوئی پہچانتا نہیں تھا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا رہا کہ جب مجاہدے میں ہی تھے آپ، جب کہیں سے گزر رہے تھے ایک جنگل سے تو دیکھا ایک کمزور لاغر شخص آ رہا ہے. اور پھر جیسے آپ قریب پہنچتے تھے تو وہ کمزور لاغر انسان کہتا ہے، اے عبد القادر مجھے سہارا دو، مجھے سہارا دو. جیسے ہی کہا شیخ عبد القادر جیلانی نے سہارا دیا. جیسے ہی سہارا دیا وہ تندرست ہو گئے، تندرست ہو گئے. اب شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر سرکار گھبرا گئے، خوف کرنے لگے کہ ابھی تو لاغر تھا، کمزور تھا، چلنے کی سکت نہیں تھی. میں نے جیسے ہاتھ لگایا یہ تو طاقتور ہو گیا، صحت یاب ہو گیا. ڈرنے لگے تو پھر وہی کہتا ہے، اے عبد القادر جیلانی ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں تو آپ کے نانا جان کا دین ہوں جو آپ کی وجہ سے ہرا بھرا ہو گیا، تازہ ہو گیا. تب سے آپ کو کہا جانے لگا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا عبد القادر جیلانی ہے. قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مجاہدہ فرما لیے تو ظاہر سی بات ہے جو عبادت و ریاضت میں آپ لگے رہتے تھے تو وہ عبادت و ریاضت، کوئی بھی عبادت کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. آپ اگر عبادت کر رہے ہیں تو یہ جو بھی نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں وہ آپ کو مل رہی ہے، قوم کو نہیں. لیکن اگر کوئی صحیح راہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے، نیک عمل ایسے ہوتے ہیں، برے عمل سے ایسے بچا جاتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس پر اگر کوئی عمل کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے سنا ہے یہ چیز حرام ہے، ہم اس سے بچ جاتے ہیں، یہ چیز حرام ہے، ہم ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں، یہ چیز حلال ہے، اس کو کرنے سے نیکیاں ہے، تو انسان کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی جب انسان کہتا ہے اور اس پر وہ عمل کرتا ہے تو کرنے والوں کو اللہ رب العزت اتنا ہی ثواب دیتا ہے، جس کے کہنے سے اس نے نیکیاں کی اسے بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے. یاد رکھے سرکار عبد القادر جیلانی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ آپ نے خام میں دیکھا، ظاہری طور پر آ گئے. حضور نے کہا اے عبد القادر جیلانی اپنے لیے تم نے بہت کما لیے، اب آؤ لوگوں کے لیے کہو، اب بیان کرنا شروع کرو. تو آپ نے منع فرمایا کہ میں بیان نہیں کروں گا. تو آپ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ آپ کے منہ میں تھوکا اور حضرت علی آئے 6 مرتبہ تھوکے. اس کے بعد آپ جب کا بیان ہونے لگا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان فرماتے تھے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. میرے غوث پاک جب بیان فرماتے جس طرح پہلے صف میں لوگ سنتے تھے اس طرح آخری صف میں سنا کرتے تھے. جب میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے تو لوگ اپنے گریبان کو چاک کر لیا کرتے تھے، لوگ تتر بتر جاتے تھے، بکھر جاتے تھے. جب آپ بیان فرماتے تھے، جب مجلس ختم ہوتے تھے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہیں ادھر لاش پڑا ہوا ہے، کہیں ادھر لاش پڑا ہوا ہے، کہیں ادھر میت پڑے ہوئے ہیں. سرکار غوث پاک کی
بات کو سن کر، آپ کے بیان کو سن کر لوگ اپنے جان کو بھی دے دیا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، آپ ایک ایک قرآن کی آیت میں اتنی تفسیریں بیان فرماتے تھے، لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے مفسر رہا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس کسی نے آ کر کہا آپ تو اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر ہیں، آپ تو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ایک بار، صرف ایک بار غوث پاک کے مجلس میں بھی چلے جائیے۔ کہا مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، میں بہت تفسیر جانتا ہوں، ایک ایک آیت کی کئی تفسیریں مجھے معلوم ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی۔ لیکن پھر اس کے بعد جب وہ آدمی چلا گیا تو دل میں ایک اشتیاق پیدا ہوا، دل نے کہا تم نے تو کہہ دیا کہ جانے کی ضرورت کیا ہے، سب جا رہے ہیں تو تم بھی چلے جاؤ، ایک مرتبہ تم بھی جا کر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ جیسے دل میں خیال پیدا ہوا نکل گئے، اور جانے کے بعد آگے نہیں بیٹھے، پیچھے کسی کونے میں جا کر بیٹھ کر سننے لگے۔ کچھ لوگ سننے آتے ہیں، کچھ لوگ آزمانے آتے ہیں، حال ایسا ہی تھا۔ ویسے ہی وہ مفسر صاحب گئے، پیچھے بیٹھ گئے، کونے میں بیٹھ گئے کہ عبد القادر جیلانی بیان کیسے کرتا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے ایک آیت کریمہ لی اور اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نگاہ میں، جیسا کہ خود کہتے ہیں، میں تو دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے کہ ہتھیلی میں رائی کے دانے ہوں۔ تو بتائیے تو صحیح، پیچھے بیٹھے ضرور ہیں لیکن غوث پاک کے نظر سے خالی نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک جان رہے تھے کہ کون پیچھے بیٹھ کر اور کون کس نیت سے آئے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے آیت کریمہ کی جب تفسیر بیان کرنی شروع کی، ایک معنی بتایا تو وہ مفسر صاحب کہنے لگے یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ دو معنی بتایا، وہ کہنے لگے یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ تین معنی بتائی، کہنے لگے یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ اسی طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 18 معنی بتا دیے تو مفسر صاحب کہتے ہیں اتنا تو مجھے معلوم ہے۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 19 معنی بتائیں تو اب مفسر صاحب کہتے ہیں اب تو میرا بس ہو گیا، میں تو 18 ہی تک جانتا تھا، غوث پاک تو 19 بتا دیے۔ سرکار غوث پاک 19 ہی تک نہیں رہے بلکہ 20 بتایا، 21 بتایا، یہاں تک کہ ایک معنی بتا دے گئے اور اس معنی کو 70 پہنچا دیا۔ مفسر صاحب ہے، پیچھے بیٹھے تھے، قدموں میں آگے گر گئے، کہا میں نے جو سوچا تھا اور میں نے جو سنا تھا ویسے ہی آپ ہے۔ میرے دل نے خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ آپ کے مجلس میں جا کر بیٹھ جاؤ اور جو آپ بیان فرماتے ہیں اسے میں سن لوں۔ آیت کریمہ کی کئی تفسیریں میں بیان کرتا ہوں، لیکن آج جو تفسیریں میں نے آپ سے سنی ہیں کبھی زندگی میں ایسی تفسیریں نہ سنی ہیں۔ اب تو میں اپنے آپ کو پہلے سمجھتا تھا بہت بڑا مفسر ہوں، بہت بڑا عالم دین ہوں، لیکن اب سمجھ میں آتا ہے آپ کی مجلس میں بیٹھے والا کوئی بڑا عالم دین نہیں ہو سکتا ہے بلکہ آپ کا طالب علم اور شاگرد ہو سکتا ہے۔ وہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا، جب بیان فرماتے لوگوں پہ غشی طاری ہوتی، اور یہاں تک کہ خود آپ کا شاگرد ہے حضرت شیخ احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگے بیٹھے ہیں اور پھر سرکار غوث پاک بیان فرما رہے ہیں۔ اچانک بیان آپ فرماتے رہے، ادھر شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو غشی طاری ہوا، بے ہوشی آئی، اور جیسے بے ہوشی آئی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بیان چھوڑے اور آپ ان کے طرف متوجہ ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھنے والا پریشان ہو گیا کہ اگر کسی کو غشی طاری آئی ہے تو وہ کون ہے؟ غوث پاک کا شاگرد ہیں، سرکار غوث پاک استاذ ہیں، جس پر غشی طاری ہوئی وہ مرید ہیں۔ سرکار غوث پاک تو پیر ہے، مرید کو غشی طاری ہوئی، پیر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا۔ انتظار ہو رہا ہے، بیان رک گئے ہیں، تمام مریدین تمام شاگرد موجود ہیں، سب کے سب انتظار میں ہیں کہ ان کی غشی کب ختم ہو، وہ بے ہوشی سے کب نکلے، اور پھر اس کے بعد یہ معاملے جو معاملے ہمارے سامنے چل رہے ہیں اس پر سے پردہ کیسے ہٹ جائے۔ وجہ کیا ہے کہ سرکار غوث پاک ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اللہ اکبر، جیسے انہیں ہوش آیا، جیسے ہوش لی ہے
غشی جو طاری ہوئی تھی، آپ جیسے ہی ہوش میں آئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو کھول دیا۔ مریدوں نے پوچھا اے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے؟ شیخ احمد بھی ہے، دیکھتے ہیں سرکار عبد القادر جیلانی کو، گھبرا جاتے ہیں، گھبرا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے بے ادبی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ کون ہوگا جو سرکار غوث پاک کے جلال کو برداشت کر پائے گا؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات تو ایسی ذات بابرکات ہے، آپ کے ایک شاگرد خود کہتے ہیں سرکار غوث پاک ہے، کتاب مطالعہ فرما رہے تھے، ایک چوہیا ہے اس پر سے مٹی ڈالنے شروع کر دی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب سے مٹی کو ہٹایا، پھر چوہیا ہلی گلی اور اس کے بعد پھر مٹی گرائی، پھر آپ نے کتاب سے مٹی کو ہٹا دیا، پھر اس کے بعد پڑھنے لگے، پھر چوہیا نے مٹی گرائی، پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسے صاف کر دیا، چوتھی مرتبہ گرائی، سرکار غوث پاک جلال میں آ گئے، جلال کے انداز میں دیکھا وہ اسی وقت مر کر نیچے گر گئی ہے، ہلاک و تباہ ہو گئی ہے۔ اور جیسے ہلاک و تباہ ہوئی ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، جیسے ہی رونے لگے ہیں آپ کا جو شاگرد اس وقت موجود تھا انہوں نے کہا اے میرے پیر، اے میرے بڑے پیر، یہ تو بتائیے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا اے میرے شاگرد سنو، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جلال میں نے دکھائی اس چوہیا پر، وہ ہلاک ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ ایسا نہ ہو اگر میرا پیر غلط راہ روی کا شکار ہو جائے، اگر میں ایک مرتبہ جلال کی نگاہ اس پہ ڈال دوں تو وہ تباہ و برباد ہو جائے، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ مریدوں کا اتنا خیال۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی شیخ احمد ہوش میں آتے ہیں، ہوش میں آنا تھا، با ادب کھڑے ہو گئے، گھبرانے لگے، ڈرنے لگے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہو گئے کہ میری وجہ سے آپ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اے میرے مرید، اے میرے شاگرد، میں تیری وجہ سے کھڑا نہیں ہوا ہوں، جانتے ہو تم پر غشی طاری ہوئی نا؟ کہا ہاں غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی اختیار کر لیا نا؟ کہا ہاں بے ہوشی میں آ گیا۔ یہ بتاؤ کہ خواب میں آنے والا میرا نانا نہیں تھا؟ خواب میں آنے والا میرا نانا نہیں تھا؟ کہا اے میرے پیر، خواب میں تو میرے آئے لیکن آپ ظاہری طور پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کیسا پیر ہے وہ؟ خواب میں میرے مصطفیٰ کسی کے آئے اور پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں جس کے آئے ہیں وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، ظاہری طور پر بھی سرکار غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ سنو، خواب میں میرے نانا جان آئے ہیں؟ کہا ہاں خواب میں تو نانا جان آئے، سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا کہ سنو، تم خواب میں دیکھ رہے تھے، میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لے آئے تو کیا مجال عبد القادر بیان کرے، ادب میں کھڑا نہ ہو سکے؟ میں نے تم خواب میں زیارت کر رہے تھے، عبد القادر جیلانی با ادب کھڑے ہو کر نانا کی زیارت کر رہا تھا۔ یہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ان کے مجمع کا عالم یہ تھا، ان کے بیان کا عالم یہ تھا، ان کے مجلس کا عالم یہ تھا، یہاں تک کہ ان کے مجلس کا یہ عالم ہوتا تھا۔ شیخ ابو المعالی خود فرماتے ہیں کہ سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہوں اور مجلس شروع ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بیان فرما رہے ہیں، میں آگے بیٹھا تھا اور میں سن رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی سننا شروع کیا اور جتنے لوگ ہوتے تھے اس طرح سنتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے چڑھ گئے ہو، اور اگر وہ سر کو ہلائے تو پرندے چلے جائے، اس طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کو سنا کرتے تھے۔ شیخ ابو المعالی کہتے ہیں میں بھی سن رہا تھا، اچانک مجھے حاجت پیش آئی، مجھے قضائے حاجت پیش آئی۔ اب بتائیے تو صحیح، شیخ عبد القادر جیلانی کا مجلس ہے، اب ان کی مجلس سے کون جا سکتا ہے، کون اٹھ کر جا سکتا ہے؟ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو غضب کا شکار نہ میں نہ ہو جاؤں، اس لیے میں بیٹھا تھا۔ لیکن بڑی تکلیف ہونے لگی، قضائے حاجت جانا ہے، تکلیف ہونے لگی ہے، پریشان ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے میں پریشان ہو رہا تھا، کوئی مرید ہوگا جو پریشان ہوگا اور اس کا پیر خاطر نہ کرے، کوئی مرید ہوگا جو پریشان ہوگا اس کا پیر سمجھ نہ پائے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کا معاملہ ایسا ہے، مرید پریشان ہو جائے زبان نہ کھولے اور شیخ عبد القادر جیلانی دل کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک ہے، آپ سمجھ گئے شیخ ابو المعالی کو قضائے حاجت ہے، یہ پریشان ہے لیکن ہمت نہیں کر رہا ہے کہ مجلس سے اٹھ کے جائے۔ تو میرے
غوث پاک نے اپنے رومال کو لیا اور لینے کے بعد ان کے سر پہ ڈال دیا، سر پہ ڈال دیا اور بیان کو اسٹارٹ ہی رکھا، بیان کو روکا نہیں، رومال لیا ڈال دیا، بیان کو نہیں رکا۔ جیسے ہی ڈالا، شیخ ابو المعالی خود کہتے ہیں میں اچانک 12 روز کے دوری کے ایک جنگل، یعنی 12 روز کی مسافت کی جو دوری ہوتی ہے، جہاں مجلس تھی بغداد شریف میں، وہاں سے 12 روز کی مسافت جو ہوتی ہے وہاں میں پہنچ گیا۔ اور جب وہاں پہنچا تو صرف بیابان ہے، صرف جنگلات ہیں، چشمہ جاری ہے، پہاڑ ہے۔ میں جب وہاں گیا اور جانے کے بعد میں ساری چیزیں بھول گیا کہ میں کہاں تھا۔ اچانک میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک بیابان میں پڑا ہوں اور پھر پہاڑ ہے وہاں پر، چشمے وہاں پر ہیں، پانی بہہ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ اب قضائے حاجت ہے، قضائے حاجت آپ نے کر لی، اور اس کے بعد اپنے جیب سے چابی نکالی اور ایک درخت کے ڈالی میں اسے لٹکا دی، اور لٹکانے کے بعد آپ نے طہارت حاصل کر لی، وضو کر لیا۔ اب سوچا کہ قضائے حاجت بھی ہو گئی، وضو بھی کر لیا، اور اس کے بعد کیوں نہ ہو کہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کر لوں۔ جیسے ہی آپ نے سوچا کہ نماز ادا کروں اور اس کے بعد نیت کرنا چاہیے، تیار ہو گئے نماز کے لیے، لیکن جیسے ہی خیال کیا ہے کہ اب 2 رکعت نماز ادا کر لوں، اچانک دیکھتے کیا ہے، میں وہیں بیٹھا ہوں جہاں میں بیٹھا تھا، جہاں میں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا ہوں۔ اب دیکھتے کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور جو جملہ پیران پیر ارشاد فرما رہے تھے، جیسے ہی آپ نے سنا کہ وہی جملہ سرکار غوث پاک ادا فرما رہے ہیں، وہی جملہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، سننا شروع کیا۔ اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی۔ جب مجلس ختم ہو گئی، 14 روز کے بعد شیخ ابو المعالی کہیں سفر کے لیے نکل رہے تھے۔ جیسے ہی سفر کے لیے نکلے تو آپ 14 روز گزرے ہیں، تو 12 روز کی مسافت طے کیے ہیں۔ جیسے ہی اس راستے سے گزرے جس راستے پہ ایسا لگا یہاں تو میں پہلے آ چکا ہوں، پھر کہنے لگے جہاں مجھے جانا تھا میں پہلی بار جا رہا ہوں، لیکن اس راستے پر یہ جگہ مجھے دیکھی بھلی معلوم ہو رہی ہے۔ پریشان ہو گئے کہ یہاں تو میں نے کبھی آیا نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، لیکن میں کب آیا یہاں، میں کب یہاں آیا، میں تو کبھی اس راستے سے نہیں گزرا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ قریب آئے، جیسے جیسے قریب آئے، دیکھتے کیا ہے وہی پہاڑ ہے، دیکھتے کیا ہے وہی درخت ہے، دیکھتے کیا ہے وہی جنگلات ہے، دیکھتے کیا ہے وہی بیابان ہے، دیکھتے کیا ہے وہی چشمہ جاری ہے۔ پھر یاد آتا ہے، خیال آتا ہے، ہاں میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مجلس میں بیٹھا تھا، تقریر سن رہا تھا، بیان سن رہا تھا، اور پھر اچانک مجھے قضائے حاجت پڑی ہے۔ سرکار غوث پاک نے اپنا رومال مجھ پر ڈالا تھا اور میں یہیں آ گیا تھا، میں نے یہاں قضائے حاجت کی تھی، اور اس کے بعد میں نے اسی چشمے سے وضو فرمایا تھا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی جیسے ہی کوشش کیا تھا، پھر میں سرکار غوث پاک کے مجلس میں پہنچ گیا۔ پھر خیال پیدا ہوتا ہے، اچھا اگر یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے، یہی صحیح ہے تو ٹھیک ہے، میں نے جو چابی درخت میں لٹکائی تھی، اگر میں یہاں آیا ہوں گا تو ضرور وہ چابی اس درخت میں لٹکے ہوئے نظر آئیں گی۔ جیسے ہی شیخ ابو المعالی اس درخت کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے، جہاں پر چابی شیخ ابو المعالی نے لٹکائی تھی، رکھی تھی، وہیں پر چابی موجود ہے۔ شیخ ابو المعالی کہتے ہیں اللہ اکبر، میرا پیر تو وہ ہے جس کی مجلس میں بیٹھنے والا وہاں پر بھی بیٹھا رہتا ہے، اور شیخ جہاں چاہتا ہے وہاں اس کا مرید چلا جایا کرتا ہے۔ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ شیخ ابو المعالی خود کہتے ہیں میں جب اس واقعہ کو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار غوث پاک سے کہا سرکار ایسے ایسے حالات میرے ساتھ ہوئے ہیں، کہا سنو، جب تک کہ میں بظاہر دنیا میں رہوں اس واقعے کو کسی کے پاس ذکر نہیں کرنا۔ شیخ ابو المعالی خود کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک ذکر نہیں کیا جب تک کہ میرا پیر ظاہری طور پر موجود تھا،
جب شیخ عبد القادر جیلانی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تب جا کر یہ واقعہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ پہلے کہے تھے. کہا کیسے کہہ دیتا, میرا پیر مجھے منع کیا تھا. آج تو پیر منع کرتے وہی کام مرید کرتا ہے, اور جو پیر کہتا ہے کرنے کے لیے وہ تو کرتا بھی نہیں. وہ پیر تھے شیخ عبد القادر جیلانی, اور آپ کا مرید ایسا تھا جسے شیخ ابو المعالی کہا جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جو نسبت ملی ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے پرتو ہوتے ہیں. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے پرتو ہوتے ہیں, اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت کے پرتو تھے. جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی, ایسے ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار ہوا کرتا تھا, ویسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسینہ بھی خوشبودار ہوا کرتا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی, خود بھوکے رہتے اوروں کو کھلاتے. سرکار غوث پاک کی بھی یہی عادت رہتی تھی, خود نہیں کھاتے بھوکے رہتے اوروں کو کھلایا کرتے تھے. جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کرتے تھے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دوسروں کا خیال فرمایا کرتے تھے. تو ہر ولی کسی نہ کسی کا پرتو ہوتا ہے, کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے پرتو تھے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے دفتر عطا فرما دی, اور کہا جب میں نے دفتر کو کھول کر دیکھا تو اس میں بہت نام تھے. میں نے کہا مولا یہ کس کے نام ہیں؟ کہا یہ تمہارے مریدوں کے نام ہیں, تمہارے مریدوں کے نام ہیں. دفتر پہلے ہی دے دیا گیا. آپ نے اس دفتر لیا اور دروغہ جہنم سے کہا یہ بتاؤ کہ جہنم میں کوئی میرا مرید ہے؟ کہا اے عبد القادر جیلانی آپ کا مرید ہو اور جہنم میں ہو, آپ کا مرید اور جہنم میں ہو. سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو میری مرید کا مرید کا مرید کا مرید بھی ہوگا وہ بھی کفر پر نہیں مرے گا, کفر پر نہیں مرے گا, ایمان پر مرے گا, اور جو ایمان پر مرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا. میرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو میرے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے نا, میرے مدرسے کے سامنے سے جو گزر جائے, وہ مدرسہ نظامیہ, لیکن جب میرے غوث پاک اس میں آئے نا تو وہ مدرسہ قادریہ ہو گیا. آج وہ مدرسہ قادریہ ہے, آج بھی قادریہ ہے. کہتے ہیں میرے مدرسہ سے جو گزر گیا سامنے سے وہ بھی جنتی ہے, وہ بھی جنتی ہے, اور مدرسہ سے جو گزر گیا وہ جنتی ہے. یہ میرے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. کسی نے آ کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر رونے اور گر گرانے لگی. ایک عورت آ کر رونے اور گر گرانے لگی. کہا اے سرکار حال تو یہ ہے کہ میرا بچہ ہے, بہت پریشان ہے, میں نے ڈاکٹروں کو دکھا لیا, طبیبوں کو دکھا لیا, میں نے علاج کروا لی, لیکن کوئی ڈاکٹر ان کی طبیعت کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں, کوئی حکیم بھی طبیعت کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں. اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ ہی کچھ کر دیجئے. سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عورت سنو, تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, چلی جا میرے مدرسے میں, اور میرے مدرسے کی زمین پر جو گھاس اگتے ہیں اسے اکھاڑ لینا اور اسے لے جا کر اپنے بچے کو کھلا دینا. وہ بوڑھی عورت جاتی ہے مدرسہ میں, اور جانے کے بعد گھاس کو اکھاڑتی ہے اور اکھاڑ کر اسے لے جا کر اپنے بچے کو کھلاتی ہے. وہ بوڑھی خود کہتی ہے میں نے طبیبوں کو دکھا لی, ڈاکٹروں کو دکھا لیا, سب نے کہا لا علاج ہے, اب اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے, لیکن جیسے ہی میں نے اس گھاس کو اپنے بچے کو کھلائی ہے, جیسے ہی کھلانا تھا میرا بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا ہے. اب بتائیے تو صحیح, جو لا علاج بیماری ہو سرکار عبد القادر جیلانی کے مدرسے کی گھاس بھی اسے زیر علاج تک پہنچا دیا کرتی ہے. وہ میرا شیخ ہے. اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا کہ یہ دعا کبھی بھی مت بھولنا, ہمیشہ کہنا قادری کر قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا
قدر عبدل قادر قدرت نما کے واسطے، اس لیے جو قادری نسبت ہے ایسا ہی ہمیں نہیں ملا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب مراقبے میں تھے، اور جب مراقبے میں تھے، جیسے ہی مراقبے میں آپ گئے ہیں، آپ نے رب قدیر کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، اے مولا، اے پاک پروردگار عالم، تو نے سب کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ ابو بکر صدیق کو صداقت عطا فرما دی، حضرت عمر فاروق کو عدالت عطا فرما دی، حضرت عثمان غنی کو سخاوت عطا فرما دی، حضرت مولا علی شیر خدا کو شجاعت عطا فرما دی، حضرت امام حسن کو مصلح امت کے لقب سے ملقب فرما دیا، امام حسین کو سید الشہداء کے لقب سے ملقب فرما دیا۔ اے رب، اے میرے پاک پروردگار عالم، عبد القادر کے لیے کچھ بچا ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے، اتنا کہنا تھا۔ رب قدیر ندا فرماتا ہے، اے عبد القادر سنو سنو، یہ سچ ہے کہ ہم نے سب کو سب کچھ عطا فرما دیے، لیکن عبد القادر سنو، میں قادر تجھے قادر نسبت عطا کرتا ہوں۔ قادری نسبت قادری رکھ۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے ہمیں کہا کہ کہو قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے جو نسبت ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ اس نسبت میں رہے انشاءاللہ عزیز، ہمیشہ کامیابی و کامران رہیں گے، اس لیے کہ یہ نسبت کے پاور کو آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس نسبت کے پاور کا عالم کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ سید عبد الرحمن شفنزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مجلس میں کہا، اپنے مجلس میں تمام لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے مریدین بیٹھے ہیں، اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنے مجلس میں بیان کے دوران کہتے ہیں، سنو سنو، میں اللہ کے ولیوں میں، جو اللہ کے ولی ہیں ان میں، ان کے درمیان میرا مقام ایسا ہے جیسا کہ پرندوں کے درمیان ان پرندے کا جس کی گردن بڑی ہوتی ہے اس کے مانند میں ہوں۔ یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کیے، جیسے بڑا بتایا حضرت سید عبد الرحمن صفونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا ہے، ایک مرید کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ آپ سنیے تو ذرا، اے سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کیا کہا ہے کہ آپ کا مقام ولیوں میں اتنا بڑا ہے جیسا کہ پرندوں میں اس کا مقام بڑا ہے جس کے گردنیں بڑی ہوتی ہیں، آپ نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ مرید کھڑا ہوا، اور مرید کسی اور کا نہیں تھا، وہ مرید بڑے پیر سرکار کا تھا۔ کھڑا ہو کر کہتا ہے، اچھا آپ کہتے ہیں کہ ولیوں میں مقام سب سے بڑا آپ کا ہے، سنیے سنیے، ولیوں میں سب سے بڑا مقام آپ کا نہیں ہے، بلکہ ولیوں میں سب سے بڑا مقام میرے پیر و مرشد کا، میرے پیر کا ہے۔ اتنا کہنا سا۔ حضرت سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، اچھا، دیکھنے لگتے ہیں اسے، اور دیکھنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، اور وہ لاگر کمزور مرید تھا سرکار غوث پاک کا۔ جیسے وہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے اپنے اوپر جو چادر اوڑھ رکھی تھی اسے نکال کر پھینک دیا تھا۔ پھینک کر کہا، سنیے، اگر ایسی ہی بات ہے، آپ بڑے ولیوں میں ہیں، تو آپ سرکار عبد القادر جیلانی کے مرید سے کشتی کیجئے، کشتی کیجئے، دیکھتے کون بڑا ہے۔ اب اتنا کہنا تھا، سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ کشتی کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھنے لگے، سر سے پاؤں تک دیکھا، پاؤں سے سر تک دیکھا، بار بار اسے دیکھتے رہے۔ دیکھنے کے بعد کہتے، سنو سنو، میں تجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تیرے بدن کے ہر عضو سے، ہر سوراخ سے نور پھوٹ رہا ہے۔ اور ان کا نام سید احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جیسے ہی سید احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی کرے، کہا میں تجھ سے کشتی نہیں کروں گا، اپنے چادر کو اٹھاؤ اور اپنے بدن پہ لگا لو، اوڑھ لو اسے۔ کہا میں جسے ایک بار پھینک دیتا ہوں دوبارہ اوڑھتا نہیں ہوں، دوبارہ نہیں اڑتا میں، ایک بار پھینک دیا بدن سے نہیں لگاتا میں۔ کہا تو کسی طرح تو انتظام کر لو تاکہ اسے اپنے بدن کو تم ڈھانپ لو، اس لیے تیرے بدن کے ہر سوراخ سے نور ٹپک رہا ہے اور اس کی تجلی پھیل رہی ہے۔ سید احمد کہتے ہیں ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، 10 روز مسافت پہ گھر ان کا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور کہا، اے میری بیوی فاطمہ، مجھے دوسری چادر دو۔ اتنا کہنا تھا، ادھر سے ان کی بیوی بھی ولیہ تھی، ادھر انہوں نے سن لی،
کیسے نہیں ہوتا ہے؟ ایک اللہ کا ولی بولے تو دوسرے اللہ کی ولیاں سن لیتی ہے، ایک ولی بولے تو دوسرا ولی سن لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی مشہور واقعہ ہے نا سید پیر احمد مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. سید السادات کی بارگاہ میں اب جاتے سرکار شاہ کشمیری، اور سید السادات اپنے قبر کے اندر ہوتے، اور پیر سید مقبول احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبر کے اوپر بیٹھے رہتے، اور دونوں میں عربی میں گفتگو ہوتی. ایک اندر ہے ایک اوپر ہے، اور دونوں میں گفتگو ہوتی، یہ بتانے کے لیے جو زمین کے اوپر ہے وہ بھی زندہ ہے، جو زمین کے نیچے جاتا ہے وہ بھی زندہ ہے. اور یہ جب ان ولیوں کا عالم ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جیسے ہی آپ نے ہاتھ بڑھایا سید احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کہا میری شریک حیات مجھے چادر دو، ادھر سے آپ کی شریک حیات بھی چادر پیش کرتی ہے. آپ نے چادر پکڑ لی ہے، اور پکڑنے کے بعد اسے اوڑھ لیا ہے، اوڑھنا تھا. اب حضرت سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں سنو اے سید احمد، تم کہتے ہو کہ تمہارا پیر بہت پاورفل ہے، تمہارا پیر سب سے بڑا طاقتور ہے، ولیوں میں سب سے زیادہ مقام تمہارے پیر کا ہے، تو یہ تو بتاؤ، جاؤ تم یہی بیٹھو، میں اپنے 2 مرید کو بھیجتا ہوں تیرے پیر کی بارگاہ میں، وہ پوچھ کر آئیں گے کہ میں ہمیشہ 12 سال تک میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، لیکن کبھی بھی آپ کے پیر کو میں نے نہیں دیکھا. یہ پوچھنے کے لیے بھیجتا ہوں. جیسے ہی پوچھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، 2 مرید ہے سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، دونوں نکلے ہیں، کوچ کیے گئے ہیں. کہاں گئے ہیں؟ بغداد کے سرزمین کی طرف آ رہے ہیں. ادھر شیخ عبد القادر جیلانی ہے. میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ میرے غوث کا معاملہ ایسا ہے کہ پوری دنیا کو رائے کے دانے کے برابر میں ہتھیلی پر رکھ کر دیکھتے ہیں. میرا غوث سمجھ گیا، میرا غوث جان گیا کہ ادھر سید احمد میرا مرید ہے، اور وہ اعتراض کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ولیوں میں کسی کا مرتبہ ہے وہ غوث پاک کا ہے، میرے شیخ کا ہے. اور وہ 2 شخص کو بھیجے ہیں، تو مرید کو میری جانب بھیجے ہیں. ابھی وہ مرید آیا نہیں ہے. ادھر شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ گئے ہیں اور اپنے 2 مرید کو بھیجا، جاؤ 2 مرید سید عبد الرحمن کی آ رہے ہیں، تم جانا اور اسے پہلے ہی خبر دے دینا. کیا کیا سمجھایا تھا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. جیسے ہی وہ دونوں یعنی شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر کے 2 مرید یہاں سے نکلے ہیں، سید عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی کے 2 مرید ادھر سے نکلے ہیں. دونوں کا ملن ایک جگہ ہوا ہے، دونوں میں گفتگو ہوئی. دونوں سے ایک دوسرے نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں سید عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. کہا کیوں آ رہے ہو؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جانا ہے. کہنے لگے تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، میں جا رہا ہوں سید عبد الرحمن کے پاس. اتنا کہنا تھا. دونوں مل گئے. کہنے لگا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے جا رہا ہوں میں پوچھوں گا، میرا پیر کہا ہے کہ میں 12 سال تک حضور کی بارگاہ میں حاضر تھی، لیکن آپ کو کبھی نہیں وہاں دیکھا. اتنا کہنا تھا. اب وہ دونوں مرید کہتے ہیں ذرا اسے سنیے گا. وہ دونوں مرید کہتے ہیں اے مرید سید عبد الرحمن سنو، جاؤ اپنے پیر سے کہہ دینا کہ جو گھر والا ہوتا ہے وہ گھر میں ہوتا ہے، اور جو در والا ہوتا ہے وہ در میں ہوتا ہے. سید عبد الرحمن وہ در والے ہیں، گھر والے نہیں ہیں. ارے جو گھر میں ہوتا ہے وہ در والا نہیں دیکھتا. اسے اتنا یاد دلا دینا کہ 12 سال تک حضور کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. ایک ایسے متعین وقت میں جب وہ حاضر ہوا تھا جہاں پہ حضور نے خلعت عطا فرمائی تھی، اس وقت ان سے پوچھنا وہ خلعت دینے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اسے کہہ دینا وہ خلعت جو دی گئی تھی وہ سبز رنگی تھی، اور اس پر قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لکھا تھا. جیسے ہی وہ مرید آتا ہے اور سید عبد الرحمن سے کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید کہتا ہے کہ آپ تو در والے ہیں وہ گھر والے ہیں، اس لیے آپ انہیں نہ دیکھ سکے ہیں. اتنا کہنا تھا. کہنے لگا ہوا شیخ ہوا سلطان ہوا بادشاہ. ہاں صحیح ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بادشاہ بھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سلطان بھی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی تمام ولیوں کا سردار بھی ہے. تو ہمیں فخر ہے کہ ہم نسبتی قادری ہیں. قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. ہمارا پیر بھی
पावरफुल है और जो उसमें निस्बत रख लेता है ना वो भी पावरफुल हो जाता है, वो भी पावरफुल हो जाता है। मेरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, फ़ख्र कीजिए सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कादरियत पर कि हमें वो निस्बत हासिल हो गई। अगर मौला ने आपको पैसा दिया है तो ज़रूर वहाँ गुज़रिए, वहाँ जाइए, इसलिए कि मेरे गौस ने खुद कहा कि मेरे मदरसे के सामने से जो गुज़र जाता है वो जन्नती हो जाता है, जो बाबू शेख से गुज़र जाए वो जन्नती है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक सुनी होंगे आपने, मंजारा कब्री वजबत लहू शफा, कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। क्या शान है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, खुद फरमाते हैं कि अगर मेरे मदरसे से कोई गुजर जाए वो भी जन्नती है, क्यों ना हो, क्योंकि जन्नत की कुंजी किसी और के हाथ में नहीं है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाना जान के हाथ में। और फिर अगर मेरा शेख कह दिया तो नाना जान तो वो है कि कभी मना नहीं करेगा, तो निस्बत से जुड़ जाइए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ये, और फिर आपने इल्म हासिल किया, इल्म ऐसा हासिल किया आपने, ऐसा इल्म हासिल किया कि सिर्फ पीर ही नहीं थे आप, फिर आबिद व जाहिद ही सिर्फ नहीं थे, बड़े मुफ्ती थे। ऐसा ऐसा मसला जब उनके सामने दरपेश होता और कोई भी मुफ्ती उस मसले का जवाब नहीं देता तो आर दार कर सरकार गौसे पाक की बारगाह में आकर हल करवाया करते थे। जब कोई आलिम जवाब नहीं देता तो उस वक्त सरकार गौसे पाक जवाब दिया करते थे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौर में ही बड़े बड़े उलमा, एक शख्स ने कसम खा ली और ये कहा कि अगर मैं पूरी दुनिया में इबादत करने वाला तन्हा सिर्फ मैं नहीं रहूंगा तो उसकी बीवी पर उसको 3 तलाक, उसने 3 तलाक की कसमें खा ली। और क्या कहा, पूरी दुनिया में कोई भी इबादत करूं तो उसमें मैं अकेला रहूं। अब बताइए, वो परेशान हो गया। हर आलिम के पास बगदाद में जाता रहा, हर आलिम साहब यही कहें, मैं अगर तुझे कहूँ नमाज पढ़ो तो इस वक्त बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां कोई ना कोई नमाज पढ़ रहा होगा। अगर मैं तुझे कहूं रोजा रखो, ये भी इबादत है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोजा रख रहा होगा। अगर मैं कहूं जिक्र करो तो कहीं ना कहीं कोई जिक्र करता होगा। अगर मैं कहूं तस्बीह पढ़ो तो कहीं ना कहीं कोई तस्बीह पढ़ रहा होगा। यानी कि तमाम उलमा लाजवाब हो गए, परेशान हो गए कि इसका हल नहीं हो सकता। किसी ने कहा इसका हल होगा और वहां होगा जहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहते, गौसे पाक की बारगाह में यह मसला हल होगा। अब बताइए कितने बड़े आलिम दीन कि जितने उलमा थे सब खामोश हो गए, कोई जवाब ना दे सके। वहां पे जैसे ही सरकार अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में वो शख्स आता है और आने के बाद कहता है, ए मेरे पीरो मुर्शिद, ए शेख मोहतरम, ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैं परेशान हूँ। मैं तमाम उलमा, बड़े बड़े उलमा के पास गया और मैंने कहा, मैंने जो कसम खा ली कि अगर मैं पूरे दुनिया में अकेला तने तरह किसी इबादत में अगर ना रहा तो बीवी पर 3 तलाक़ें हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ। मैं परेशान हो गया कि अगर मैं नमाज पढ़ूँ तो किसी ने कोई ना कोई नमाज में ज़रूर होगा, मैं रोज़ा रख लूँ कोई ना कोई रोज़ा में ज़रूर होगा, मैं जिक्र करूँ कोई ना कोई जिक्र ज़रूर कर रहा होगा, मैं कुरान मुक़द्दस की तिलावत करूँ दुनिया में कोई ना कोई कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहा होगा। ए मेरे शेख मैं क्या करूँ। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं, कहते हैं ये बड़ा कोई मसला नहीं है। कहते हैं कितना बड़ा मसला है, हर आलिम ये कहते रहे कोई जवाब ना दे सके। ए मेरे शेख आप कहते हैं ये कोई बड़ा मसला नहीं है। कहा हाँ ये कोई बड़ा मसला नहीं है। चला जा मक्का मुकर्रमा, चला जा मक्का मुकर्रमा, चला जा मक्का मुकर्रमा और जाने के बाद खाने काबा को खाली करा कर अकेले तुम तवाफ कर लेना। इस इबादत में दुनिया में तेरा कोई शरीक ना होगा और तेरे बीवी पे तेरा तलाक हो ही नहीं सकता। तेरी बीवी पर तेरी तलाक नहीं पड़ सकती और तू इबादत में तन्हा हो जाएगा। दुनिया में कितने काबा है, एक ही तो है, और एक जब खाने काबा का तवाफ करेगा उसमें तन्हा वही रहेगा। कितना नफीस जवाब सरकार गौसे पाक ने अता फरमाए। और फिर वो गया अकेले खाने काबा का तवाफ़ किया, उसकी बीवी पर उसका तलाक वाक़ नहीं हुई। तो मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला सिर्फ पीर ही नहीं थे, सिर्फ आबिद व जाहिद ही नहीं थे,
میرے شیخ عبد القادر جیلانی ان سب ساتھ ساتھ کسی کو قطب بنا رہے ہیں، کسی کو ولی بنا رہے ہیں، کسی کو کچھ بنا رہے ہیں، کسی کو کچھ بنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بڑے بڑے مسائل بھی حل فرماتے تھے۔ آپ کے اندر وہ طاقت و قوت تھی کہ چاروں مذاہب پر آپ فتویٰ لیا دیتے تھے، فتوے لکھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ عزیز اس ٹاپک پر آئندہ جمعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر رہ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔